میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، اسی نسبت نال مسجد اقصی فلسطین دے متعلق کچھ گزارشات اللہ دی توفیق نال عرض کرانگا۔ مسجد اقصی فلسطین القدس، یورپی لوگ انہوں یروشلم بھی کہندے ہیں۔ یہ مکہ المکرمہ تو تقریباً 1300 کلومیٹر دور ہے۔ اللہ دی عبادت دے سب تو پہلے دو گھر بنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری دی روایت ہے کہ سب تو پہلے اللہ دی عبادت دا کیڑا گھر بنے؟ فرمایا بیت اللہ۔ پوچھیا اس تو بعد؟ فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصی۔ یہ اللہ دے نبی انہ دے بنن چے کنے سالان دا فرق ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 40 سالان دا فرق ہے۔ بیت اللہ 40 سال پہلے بنیا، بیت المقدس 40 سال بعد بنیا۔ یہ فلسطین دا علاقہ انہوں انبیاء دی سرزمین کیا جاتا ہے، اور مسجد اقصی کیونکہ اتھے ایک مرکز ہے، ایک پہاڑی ہے جنہوں کیا جاتا ہے کوہ سیہون۔ اس کوہ سیہون دے اوپر یہ مسجد بنی ہے جنہوں مسجد اقصی کیا جاتا ہے، اور ایدہ تعارف اللہ نے خود کروایا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ اے مسجد ایدہ ارد گرد او جگہ ہے کہ جدے آل دوالے میں رب نے برکتاں رکھیاں نے۔ یعنی یہ برکت والی مسجد ہے، برکت والی جگہ ہے۔ کیوں؟ اے انبیاء دی سرزمین کہلام دی ہے۔ اتھے اللہ دے نبی کثیر تعداد دی اندر آئے۔ 1850 قبل المسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 1850 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتھے تشریف لے آئے، اپنے شہر بابل تو ہجرت کر گئے۔ آپ نے اتھے اپنا مسکن بنایا، اتھے آپ دے بیٹے حضرت اسحاق، اتھے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اتھے حضرت یعقوب، اتھے حضرت یوسف۔ یہ سارا ایریا فلسطین ہے، اتھے کنان واقعہ سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام تے، اس جگہ تے تشریف لائے۔ 931 عیسوی نو قبل المسیح نو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام دا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ انبیاء دی سرزمین ہے۔ اس زمین نے بڑے بڑے جلیل القدر نبی دیکھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ تو مشہور نام ہے۔ یہ زمین نبیاں دے سجدیاں دی بھی گواہ ہے۔ اے سرزمین نبیاں دی عبادتاں دی گواہ ہے۔ اے سرزمین نبیاں دی دعوت و تبلیغ دی گواہ ہے۔ اے سرزمین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دی بھی گواہ ہے۔ فلسطین دا اے جڑا علاقہ ہے، یہودی بھی انہوں محترم سمجھتے ہیں، عیسائی بھی انہوں محترم سمجھتے ہیں، مسلمان انہوں اپنا قبلہ اول کہتے ہیں، مسلمان بھی انہوں محترم سمجھتے ہیں۔
عیسائیاں دے نزدیک جسے میں اگے عرض کرانگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت اتھے ہوئی. حضرت مریم بیت المقدس دے کول ہی جڑا کمرہ سی اتھے رہندیاں سن. اس واسطے عیسائیاں دے نزدیک یہ محترم جگہ کہ انہاں دے نبی دی پیدائش دی جگہ. یہودیاں دا دعویٰ ہے کہ ایتھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا سی, عبادت خانہ بنایا سی, تو لہذا اے ساڈی جگہ. اگر تسی تصویر دیکھتے ہو تو او دی اندر ایک سونے دے رنگ والا گولڈن کلر جنوں کہندے ہو ایک گنبد نظر آندا ہے. اس گنبد دے اندر ایک چٹان ہے جڑی ایک سائڈ تو اٹھی ہوئی ہے. یہودیاں دا دعویٰ ہے کہ ایتھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا سی, اور جڑا قرآن مجید دی اندر مسجد بنان دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا, جیسے میں عرض کرانگا آگے. انہاں دے نزدیک ہے کہ اسی پتھر تے حضرت داؤد دی بھی تاج پوشی ہوئی, حضرت سلیمان علیہ السلام دی بھی, اور انہاں دا دعویٰ ہے کہ اسی پتھر دے تھلے اصلی ترات موجود ہے, لہذا اے ساڈی جگہ. مسلمانہ دا دعویٰ ہے کہ اے ساڈا قبلہ اول ہے, لہذا اے ساڈی جگہ. یہ تینوں ہی طبقے اس جگہ دے دعوے دار ہیں. یہودیاں دا دعویٰ اسی اس اعتبار نال غلط کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بائبل دی اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دے متعلق لکھے ہے وہ تے نبی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جس طرح بادشاہ میں جو کوئی بادشاہ ہوں ہے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام دی جو توہین لکھی ہوئی ہے بندہ اگر انہوں پڑھے تو توبہ توبہ کرن تو صبح اور کچھ نہیں کہہ سکتا. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑھے ہو گئے تھے, عاشق ہو گئے عورتاں دے, غیر یہودی عورتاں دے عاشق ہو گئے. انہاں دی خاطر انہاں نے نعوذ باللہ بت خانے بنائے کیونکہ وہ بتاں نوں پوجدیاں سن. انہاں دی خاطر انہاں نے بھی انہاں دے نال بتاں نوں پوجنا شروع کر. تسی تے مندے ہی نہیں, تسی کالے دعوے دار ہو جدوں انہاں نوں اللہ دا نبی نہیں مانتے. تسی انہاں دی توہین دے پرچے لکھے ہوئے نے, اور ایسے ایسے عشقی اشعار نے کہ انسان پڑھ کے توبہ توبہ کرتا ہے. آج بھی موجود نے بائبل دی اندر. تو یہ مقدس ترین جگہ, اور میں جیسے عرض کر رہا سا کو جڑا گولڈن کلر دا گنبد جوڑا نظر آندا ہے تو انو یہ تقریباً 685 عیسوی دے اندر عبد الملک بن مروان نے اس چٹان دے اتے وہ گنبد بنوایا, لیکن او دی زندگی چے کام مکمل نہیں ہویا. او دے پتر نے ولید بن عبد الملک نے اس نو مکمل کرایا, اور اس دور دے اللہ دے بہت بڑے نیک بندے انہاں دی ڈیوٹی لوائی سی کہ تساں گنبد بنوانا. مصر دا 7 سال دا خرچہ جڑا پورے ملک دا 7 سال دا بجٹ سی نا, وہ سارا اس گنبد تے لگایا گیا. پھر بھی 1 لاکھ روپیہ دینار جڑے نے بچ گئے. تو ولید نے انہاں دونوں بزرگاں نو کہا کہ تسی استعمال کر لو. انہاں کہا ساڈا تے دل کردا ہی اپنی بیویاں دے زیور بیچ کے لائیے کہ اساں نہیں لینا. پھر او جو دینار سونے دے سکے سن او پگھلا کے اس گنبد دے اتے لگائے گئے. تو اس چٹان دے اتے یہ گنبد بنایا گیا. یہ بیت المقدس نہیں ہے, یہ بیت المقدس نہیں ہے. مسجد اقصی جڑی ہے او دے نال جڑی سرمائی رنگ دا گنبد نظر آندا ہے وہ مسجد اقصی. لیکن اے جڑا چٹان ہے اے دی طرف یہودی بھی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے,
عیسائی بھی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور 16 اور 17 مہینے مدینہ المنورہ دے اندر جدو نبی کریم علیہ السلام گئے تو 16-17 مہینے اسی طرف منہ کر کے مسلمانہ بھی نماز پڑھی۔ اور اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام دی خواہش ایسی کہ رب منو حکم دے تے میں بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھا، لیکن حالی آرڈر نہیں سی۔ 16-17 مہینے مسلسل ادھر ہی منہ کر دے سن۔ مکے بھی ادھر ہی منہ ہوندا سی، لیکن مکے کیونکہ بیت اللہ سی تو بیت اللہ دا چاروں چفیرہ جڑا ہے وہ قبلہ ہے، ادھروں بھی تسی ادھر نو منہ کر سکتے ہو، ادھروں بھی ادھر کر سکتے ہو، ادھروں بھی ادھروں بھی ادھر کر سکتے، کرنا بیت اللہ وال۔ تو اوتھے حضور اس انداز کھڑے ہوندے سن کہ بیت اللہ وال بھی آپ دا چہرہ ہو جاندا تے ادھر بھی چہرہ ہو جاندا، لیکن مدینے بالکل حساب الٹ سی۔ تو 16-17 مہینے حضور مسلسل اسی طرف منہ کرتے رہے، لیکن حضور دی تمنا تے خواہش نو رب نے دوسرے پارے دے اندر سورہ بقرہ دے اندر اس خواہش نو بیان کیتا ہے کہ حضور کی چاہندے سن، کہ حضور دیاں نظران جا سمانہ وال اٹھ پندیاں وہی دے انتظار چ کہ ہونے شاید رب دا حکم آ جائے تو میں بیت اللہ نو منہ کر لوں۔ نماز بھی حضور اپنا چہرہ بلند کر لیندے کہ منو ہونے رب حکم دے، یعنی خواہش سی حضور دی، تمنا سی کہ ادھر نو منہ کرنا، کہ اللہ نے وہ جڑا چہرہ بلند کر کے حضور تان ویندے سن نا، اس پورے نقشے نو اپنے قرآن وچ بیان کر چھڑیا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے سونیا اساں ویکھ لیا جیڑا تسی بار بار اپنے چہرے نو آسماناں وال بلند کر دیو، تواڈے دل دیاں تمنا فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، منو پتہ ہے تسی کی چاہندے ہو، تواڈیاں خواہشاں کی نے، تمنا کی ہے، پر سونے میں رب ولا سوف یعطیک ربک فترضی، میں تے توانو او کچھ دواں گا جدے اتے تسی راضی ہو جاؤ۔ میرے سونیا میں تواڈیاں بے قراریاں ویندا واں، میں حکم دیندا جدھر تواڈا دل کردا ہے ادھر نو منہ کر لو۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، میرے محبوب ہون اپنے چہرے نو مسجد حرام یعنی بیت اللہ دی طرف کر لو، کہ مسلمانہ دا یہ قبلہ اول ہے جنہوں بیت المقدس کیا جاندہ ہے، اور یہی او جگہ ہے جتھے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات نو کٹھا کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے جاؤ سونا لے کے آؤ، چاندی کٹھی کرو، یاقوت کٹھے کرو، زمرد کٹھے کرو، ہیرے جوہرات کٹھے کرو، سونا چاندی ہیرے جوہرات یاقوت و زمرد پتھر قیمتی کٹھے ہو گئے۔ اللہ دے نبی نے نقشہ بنایا ایتھے اللہ دی عبادت دا گھر بنانا ہے، جنات دی ڈیوٹی لا شریعے، خود ایک شیشے دے کمرے دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھہر گئے، اللہ دی عبادت کر دے، ادھر جنات تعمیر کرن دے نے، دیواراں سونے دیاں چاندی دیاں، وچ زمرد وچ ہیرے وچ یاقوت دیواراں بنن دیاں نے، بیت المقدس دیاں، ادھر اللہ دا پیغام آ گیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام دا انتقال
ہو گیا ہے، مگر آپ اپنی لاٹھی دا سہارا لے کے کھڑے نے، جنات ویکھ دے نے تے سمجھ دے نے کہ آپ سامنوں ویکھن دے نے، مگر آپ دا انتقال ہو چکا ہے۔ جدو کم مکمل ہو گیا ادھر لاٹھی نو کیڑے نے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے سورہ سبا 22واں پارہ 14 نمبر آیت دے اندر، فلما قضینا علیہ الموت، جدو اسا فیصلہ کر دیتا موت دا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، انہاں دے انتقال دی کسی نو خبر نہیں ہوئی مگر اس زمین دے کیڑے دی وجہ نال، تاکل من ساتہ، جنہاں انہاں دی لاٹھی نو کھانا شروع کر دیتا۔ فلما خرّا، جدو لاٹھی ختم ہو گئی آپ دا وجود زمین تے آ گیا، تبینت الجن، جنہاں نو پتہ لگ گیا کہ آپ دا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ گل سمجھاندا ہے، اللہ کانو یعلمون الغیب، اگر جن غیب جان دے ہوندے، پتہ ہوندا انہاں نو غیب جان دے ہوندے، ما لبثو فی العذاب المہین، پھر اس ذلت نو برداشت نہ کر دے، پہلے ہی دابڑے سٹ کے نس جاندے۔ لیکن رب نے دسیا ہے غیب صرف میں جاندا، کوئی نہیں جان دے۔ ایتھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ دی عبادت دا گھر بنایا ہے، اے فلسطین دا اوہی علاقہ ہے جدے اندر ایک ماں آئی ہے، انہیں اپنے کچھڑے ایک بچی چکی ہوئی ہے۔ اگے اللہ دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھیا کدھر آئے ہو؟ آکھیا میں نظر مننی سی کہ اللہ منو پتر دوے گا، میں دین دی خاطر وقف کر دوان گے، مگر پتر تے نہیں ہویا، دیئے قبول کر لو، انو ایتھے علم دین سکھاؤ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول کر لے، یہ حضرت مریم پرورش کر ہو رہی ہے، ایک کمرے دے اندر حضرت مریم رہ رہیاں نے، اسی کمرے دے اندر مشہور واقعہ ہے، جدو حضرت زکریا علیہ السلام ٹر گئے تے انہاں نو لیٹ ہو گئی، خیال آیا مریم دا کہ تے پکھیاں ہون گیا۔ جدو واپس آئے سورہ آل عمران دے اندر اللہ نے بیان کیتا وجد عندہا رزقا، جدو اندر آئے ویکھیا مریم دے کول بے موسمی پھل موجود نے، قال یا مریم انا لکی ھذا، فرمایا اے مریم ایک کتھوں آ گئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا اے اللہ دے نبی اے اللہ دی طرف آئے نے، وہی کمرہ ہے جڑا بیت المقدس دے نال مسجد اقصی دے قریب سی، ایتھے حضرت مریم جوان ہویاں اور پھر جدوں ٹریاں جاریاں نے نہان واسطے، جدوں گئیاں تھوڑا جا باہر گئیاں سامنے ایک نوجوان کھڑے ہے، حضرت مریم پریشان ہو گئیاں۔ سورہ مریم میں 16واں پارہ ہے، جدوں باہر نکلیاں نوجوان اچانک سامنے آ گیا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، فرمایا میں اللہ دی پناہ وچ آندیاں اگر تو نیک بندہ ہے تے پراں ہو جا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کیا مریم پریشان نہ ہو، میں کوئی بندہ مرد نہیں، کوئی انسان نہیں، میں تے رب دا فرشتہ وا انسان دی صورت دے اندر، اور میں اس واسطے آیا کہ رب تنو پتر دینا چاہتا ہے، منو کتھوں ہوئے گا، میرے بچہ کس طرح ہوئے گا، شادی کوئی نہیں، میں بری عورت نہیں۔ فرمایا ہوا علیہ حین، اللہ فرمایا
فرماندا میرے تے آسان مشکل کوئی نہیں. جدو بچے دی پیدائش دا ویلا ہے پھر آپ باہر نکل گئیاں بیت المقدس تو تھوڑا جا اگے گئیاں ایک کھجور دا خشک درخت ہے اس مقام تے پہنچیاں نے. اللہ نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو اللہ تحزنی اے مریم غم نہ کا ذرا ویک میں رب نے تیرے لئی پانی دا چشمہ جاری کر چھڑیا ہے پانی دا چشمہ جاری کر چھڑیا ہے. وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم اے جڑا درخت کھجور دا انہوں اپنے وال ہلا اے بظاہر خشک ہے ہلانا تیرا کم ہے تازہ کھجوراں سٹ دینا میرا کم ہے. حضرت مریم لئی تازہ کھجورا بچہ ہو گیا قوم دی طرف لے کے آئیا قوم کہہ رہی ہے تو تے بری نہیں تیرا خاندان برا نہیں کتھوں آ گئے. فاشارت الیہ آکھیا منوں نہ پوچھو جنوں میں کچھڑے چکے ہیں انہوں پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا اے گود والا بول نہیں سکتا. اللہ نے زبان دیتی قال انی عبد اللہ فرمایا بول داتے نہیں مگر میری مرضیاں نے جدو میں زبان دے دوا پھر پتھر بھی بول پہندے نے. انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ. یہی فلسطین دی سرزمین ہے جتھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہی سرزمین ہے جن ایک رات نقشہ بھی ویکھیا ہے کہ ایک نبی نہیں نبیاں دا سردار سواری براق رکی ہوئی ہے اور نبیاں دے سردار اندر داخل ہوئے. جبریل خادم تے نوکر بن کے 70,000 فرشتے نال خادم بن کے جا رہے ہیں اندر داخل ہوئے. نبی سارے 1,24,000 نبی بھی اتھے موجود نے. اس سرزمین نے اے نقشہ بھی ویکھیا آمنہ دلال اگے امام بن کے کھڑے نے. سارے نبی میرے مصطفیٰ دے مقتدی بن کے کھڑے نے. حضور دیاں زیارتاں اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیانو بھی او کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. نبیانو بھی کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. اللہ نے خود مسجد اقصی انہوں کیا جنہوں بیت المقدس تسی کہندے ہو جنہوں القدس بھی کیا جاندہ ہے جنہوں یروشلم بھی کیا جاندہ ہے پرانا نام ایلیہ بھی ہے. اس مقام تے حضور نو معراج ہویا اور وہی پتھر ہے. بعض نے لکھیا ہے کہ اس پتھر تے حضور جدو کھڑے ہوئے براق تے سوار ہون واسطے کو پتھر زمین تو تھوڑا جا اٹھیا ہویا جڑا اس گولڈن کلر دے گنبد دے تھلے پتھر ہے جدے بارے یہودیاں دا نظریہ ہے کہ ایتھے ہیکل سلیمانی بننا ہے انہاں دے نقشے چ موجود ہے. تخت داؤدی بھی اسی پتھر تے ہوئے گا اور اسی پتھر دا ٹکڑا جڑا آج بھی انہاں کول موجود ہے اور انہاں دا نظریہ ہے کہ پتھر نو ادو لے کے جانا ہے جدو ساڈا مسیح دجال جدو آئے گا او دی تاج پوشی جدو ہوئے گی. تو حضرت نبی کریم دی معراج دی جگہ وہ بیت المقدس ہے مسجد اقصی ہے اور یہی وہ مقدس مقام ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فوجاں گئیاں اور اس فلسطین دا اس سارے ایریے دا محاصرہ کیتا مگر فتح نہیں سی ہوندی.
تے جڑے آسائی علماء سن انہاں آکھیا تسی قیامت تک فتح نہیں کر سکتے، انہوں ایک کوئی بندہ فتح کر سکتا۔ او دیاں اے نشانیاں نے، اگر تہاڈا امیر انہاں نشانیاں آلا ہے تے لے لڑن دی لوڑ کوئی نہیں، انج تسی پاویں لڑدے رہو یہ فتح نہیں جو ہونا۔ مدینے خط لکھیا، حضرت عمر بن خطاب آئے، کئی بار تسا یہ سنیا، تشریف لائے، وہی پیوند لگے ہوئے کپڑے، حضرت ابو عبیدہ نے اعلیٰ کپڑے پیش کیتے، آپ غصے ہو گئے، فرمایا ابو عبیدہ سانو عزت کپڑیاں نہیں دیتی، سانو عزت حضور دی نسبت نے دیتی ہے۔ انہاں ہی کپڑیاں نو پا کے آپ گئے، انہاں دا خیال سی کہ رومی بادشاہ تے بڑے بڑے آلہ ٹور والے سوٹ پاندے نے تے مسلمانہ دے امیر تے ایویں پرانے جے بسیدہ جے، لیکن یہ قدرت ربانی سی نا، کیونکہ انہاں دی کتاب دا جڑا نقشہ سی وہ یہی کپڑے والا سی۔ جدو گئے انہاں پیوند ویکھے، حضرت عمر دی صورت دیکھی، انہاں دے بڑے پادری نے خود حضرت عمر ابن خطاب نو بیت المقدس دیاں چابیاں پیش کی تھی، دروازے کھول دیتے۔ حضرت عمر پہ اتھے تشریف لے گئے، جو پتھر سی اس مقام تے گئے، اتھے بڑا گند گند پیا سی، آپ نے صفائی کرائی، اور پھر آپ نے یہ مسجد بنوائی، یہ جو نقشہ جو نظر آندہ مسجد دا حضرت عمر نے بنوایا۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیتا کہ 685 عیسوی دے اندر عبد الملک بن مروان نے وہ گنبد بنوایا، ولید بن عبد الملک، انہوں نے اس گنبد نو بنایا بھی، سجایا بھی، تو خوبصورت بنایا۔ تو اس بنا تے اہل اسلام اس بہتر اس مقام دا احترام کردے نے، انہوں اپنا قبلہ اول ماندے نے۔ اور جدو یہ پھر دوبارہ مسلمانہ دی آپس دی چب کلش لڑائیاں جھگڑیاں دی وجہ نال جدو عیسائیاں دے قبضے دی اندر دوبارہ چلا گیا، تو اللہ جل شانہ نے پھر 1187 عیسوی دے اندر صلاح الدین ایوبی نو یہ صلاحیت دیتی۔ اور صلاح الدین ایوبی تو پہلے نور الدین زنگی دا دور سی، تو نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے ایک ممبر بنوایا سی سپیشل، انہاں کیا وصیت کی تھی سی کہ جدو اے بیت المقدس فتح ہوئے تو اے میرا ممبر جڑا نا مسجد دے اندر رکھنا، ایڈوانس انہیں بنا کے رکھے تھا۔ جدو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس نو فتح کیتا تو وہ نور الدین زنگی والا ممبر بیت المقدس دے اندر محراب والی جگہ تے اس نو رکھیا گیا۔ تو یہ اور پھر بیت المقدس جدو مسلمانہ کو لایا، صلاح الدین ایوبی نے کسی تے کوئی ظلم نہیں کیتا، آپ نے فرمایا جڑا اپنا سامان لے جا سکتا ہے لے کے چلے جاؤ، کسی تے کوئی پابندی نہیں۔ پہلے پیسیاں دی تھوڑی جی لائی سی کہ اتنے پیسے دو گے، تو بعد غریباں نے آکھیا ساڈے کول تے وہ بھی نہیں، آکھیا چلو انجی ٹر جاؤ، ایک بندے نو تکلیف نہیں دیتی۔ اور جدو انہاں بدبختہ نے قبضے دے اندر کیتا تو بیت المقدس دے سین دے اندر مسلمان بچے، عورتاں، بڑے، جوان اتنے ذبح کیتے کہ بندہ چل نہیں سی سکتا، یعنی لاشاں اتنیاں سن کہ بندے دا پیر زمین تے نہیں سی آمدا۔ اور پھر بیت المقدس نو انہاں نے کوڑیاں دا استبل بنایا، کوڑے بنے گئے۔ اے اسلام ہمیشہ اخلاق سکھاؤندا ہے، اسلام ہمیشہ محبت سکھاؤندا ہے۔ آج بھی دیکھ لو جو ویڈیو آندیاں نے حماس والے آندیاں، یہ حماس والے سب اہل سنت نے، انہاں چ کوئی دگڑ مگڑ نہیں ہے، یہ سب اہل سنت نے، سنی مسلمان نے جڑے جہاد کرن دے۔ آج بھی انہاں دی ویڈیو ایسیاں نے کہ جدے اندر وہ خود یہودی عورتاں انٹرویو دے رہی نے کہ میرے ہوتے انہوں نے کپڑا دیتا اور میں نے پوچھیا کہ میں کتھے جانا، انہاں میرا بچہ ایک مجاہد نے اٹھا لیا، دوجا انگلی لا لیا، میں اپنے بچے نو پھڑ لیا، اس طرح منو چھڑ کے عزت نہ لائے۔ یہ کافر دا اعتراف ہے، یہ اسلام دا اخلاق ہے، اسلام دا حسن ہے۔ اسلام نے کدی بچیاں نو قتل کرن دا
عورتوں کو قتل کرنے دا حکم نہیں دیتا. یہ تے بدبختی ہے انہاں دی کہ انہاں نہ بچے معاف کیتے, نہ عورتاں معاف کیتیاں, نہ کسی بڑے نو معاف کیتا, بلکہ ماں دے پیٹ دے اندر جو بچہ ہے زندہ ماں دا پیٹ چاک کر کے اس بچے دوں چھری پھیری گئی. اتنا ظلم, اتنی جبریت ان بدبختہ نے مسلمانہ تے کی تھی. لیکن مسلمانہ دا اخلاق اسی طرح آج بھی باقی ہے. جدو سلطنت عثمانیہ دا جڑا دور سی, سلطنت عثمانیہ جدو کمزور ہو گئی, سلطان عبدالحمید دا جڑا دور سی, تو بہت زیادہ مقروض ہو گئی سلطنت عثمانیہ. تو یہ یہودی کٹھے ہوئے, کیونکہ یہودیاں نو جدو مار پائی سی نا تے کسی نے انہاں نو نہیں رکھیا سی. اے عثمانی سن, یہ سلطنت عثمانیہ والے, انہاں نے آکھیا کہ چلو تسی ایتھے ساڈے کو رہو. یہ وہ سپ ہے جنہوں جنہ مرضی دودھ پلاؤ انہیں ڈنگ ضرور مارنا. یہ وہ کھوتا ہے جنہوں اگوں پڑھو تو دندیاں وڑدا ہے, پچھوں پڑھو تو دلتے ماردا ہے. یہ دے اندر خیر کوئی نہیں. مسلمانہ نے قسطنطنیہ دے اندر, استنبول دے اندر سلطنت عثمانیہ نے جدو یہ ساری طرفوں مار کھا کے آئے, انہوں نے اتھے آباد کیتا, انہوں نے رحم کیتا, انہوں نے جانا چھڑائیاں. جڑے عیسائیت انہوں نے ظلم کر رہی سی, تو سارے یہودی کٹھے ہوئے, انہوں نے کہا تیری سلطنت دا سارا قرضہ اتار دوں گے, اور اگے انہیں سالان دا پیسہ بھی تنو دے داں گے, سونا داں گے, چاندی داں گے, تو فلسطین دا ایریا سانو دے دے. ایک مقروض ملک ہوئے, ایڈی وڈی جنوں پیشکش کیتی جائے تو او ظاہرہ مقروض بندے نو تو ایڈی کو چھوٹی بھی پیشکش ہوئے تو منن نو تیار ہے, لیکن وہ حالی بھی ایمان باقی سی. انہیں زمین تے انج اپنا بوٹ ماریا, پیر ماریا, وہ تھوڑی جی مٹی اٹھی. انہیں کہا سنو, تسی ساری دنیا دی دولت لے آکے میرے قدمہ دے اندر رکھ دو تو میں فلسطین دی انی مٹی دین نو بھی تیار نہیں. یہ بھی غیرت ایمانی, یہ جذبہ ایمانی ہے. انی مٹی میں پاوے مقروض ہاں, پاوے میرا ملک دیوالیہ ہو گیا ہے, لیکن فلسطین نال غداری میں نہیں کر سکتا. لیکن پھر نقشہ بدلیا, سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور اس طریقے نال چالاں چلیاں گئیاں. 1914 دے اندر یہودیاں نو لایا گیا. جدو ہٹلر نے یہودیاں نو ماریا, بلکہ اس نے تے ایسا ماریا انہاں دے اندر ہوا پر کے مار دا, وجود دی اندر ہوا پر کے, گڈیاں دی اندر بند کر کے اندر گیس چھڑ دیتا جاندہ سی, پھر انہوں آگ لا چھڑی جاندی سی. وہ کہتا ہے یہ بے وفا قوم ہے, اور انہیں چند یہودی چھڑے سن تے اپنے جہازاں تے نہ لکھیا سی. جڑے ملک بھی جاندے سن کوئی ملک انہوں نے واردہ نہیں سی, ترس پھر بھی مسلمانہ نہیں آگیا. فلسطین آلے انہوں آگیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تسی اتھے آ جاؤ. لیکن 1914 دے قریب تے 9% سن. پھر ہولی ہولی کیونکہ انہاں دی پلاننگ سی, ایک پلاننگ دے تحت انہاں نے اتھے آنا شروع کیتا. اور پھر کیونکہ انہاں کو مال بڑا سی, انہاں نے مسلمانہ نو لالچ دینا شروع کیتا. ماڑے غریب جڑے لوگ سن انہاں نے اپنیاں زمینہ بیچنیاں شروع کر چھڑی. جدو زمینہ بیچنیاں شروع کیتیاں کہ عرب دے علماء نے دارالعلوم دیوبند خط لکھیا, کیا اے زمینہ بیچنیاں جائز نے؟ مولا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دا فتوہ موجود ہے. آپ نے فرمایا اے نجائز حرام ہے, ذرہ بھی مسلمان انہاں کافروں اپنی زمین مت بیچے, وگرنہ کل تسی پچھتاؤ گے, کل تو انہوں پتہ لگے گا. اور پھر یہی ہویا کہ 17% ہوئے. پھر ودے 1940 دی اندر 5 لاکھ یہودی اتھے آباد ہو گئے. اور پھر جدو آباد ہوئے 1947 دے اندر اقوام متحدہ نے اعلان کر چھڑیا, تقسیم کر چھڑیا بیت المقدس نو, ایک حصہ یہودیاں دا ایک حصہ مسلمانہ دا کر چھڑیا, ان ونڈ پا چھڑی. اور اس طریقے نہ 1967 دے اندر انہوں نے اعلان کر چھڑیا کہ جناب ساڈی حکومت ہے, اسرائیل ساڈا ہے, ساڈی حکومت ہے, ساڈی بادشاہت ہے. اس طریقے نال وہ بدبخت اس علاقے تے قابض
محفوظ ہوئے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام دی احادیث نو سامنے رکھیے، آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت دے دو گروہ ایسے نے جنہاں نو اللہ دوزخ دے عذاب تو بچا دے گا۔ پوچھیا کیڑے؟ فرمایا اصابت تغزو الہند، ایک اور جماعت جڑی ہندوستان دے اندر جہاد کرے گی۔ فرمایا وَإِصَابَةٌ تَقُونُ مَا عِيسَى ابْنِ مریم، اور ایک وہ جماعت جیڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال مل کے کافران نال جہاد کرے گی۔ فرمائے دو جماعتوں نے جنہاں واسطے اللہ نے دوزخ نو حرام کر چھڑیا، ایک وہ جو ہند دے اندر جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جیڑی عیسیٰ علیہ السلام نال مل کے جہاد کرے گی۔ اور دوسری روایت جو کنز الاعمال دے اندر ہے کہ جڑے ہندوستان دے اندر جدو وہ جنگ کرنگے حتی یاتی بملوکہم، اتھو تک کہ انہاں دے سردارانو حکمرانانو وہ زنجیران دے اندر جکڑنگے، پھڑ کے لے کے آنگے، اور پھر انی دیر نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین ان علاقیاں دے اندر آ چکے ہونگے، اور پھر یہ مجاہدین مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جا کے سپاہی بننگے اور وہ لڑائی کرنگے۔ اور تیسری حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو دجال آئے گا تو مسلمان دریائے اردن دے مشرقی سائڈ تے ہونگے اور کافر دریائے اردن دے مغربی سائڈ تے ہونگے۔ دریائے اردن شہر ملک ہے، دریائے اردن شہر اور اسرائیل دے جڑا سرحدی علاقہ ہے اوتھے دریائے اردن وگ رہا ہے، اور آج بھی نقشہ وہی ہے جڑا حضور نے بیان کیتا سی، مسلمان مشرقی پاسے نے تے یہودی مغربی پاسے نے۔ حضور نے تو فرمایا ہے نا جدو کوئی تصور بھی نہیں سی، آقا نے فرمایا مسلمان مشرقی سائڈ تے ہونگے اور کافر مغربی سائڈ تے ہونگے۔ آج بھی یہودی مغربی سائڈ تے نے اور دریائے اردن دے مشرقی سائڈ تے مسلمان آباد نے۔ فرمایا یہ پھر دجال نال مسلمان لڑائی کرنگے، اور دجال نال کون ہونگے؟ اس دور دے یہودی ہونگے، اور ایران دے جڑا یہودیہ بستی ہے اتھوں دے یہودی بھی شامل ہونگے، اور اس طریقے دے نال اے یہودی لڑنگے، اور مقام لد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑا تل ابیب دے اندر مقام لد ایئرپورٹ ہے آج بھی یہودیاں دا، اس مقام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کرنگے، اور کوئی دنیا دی چیز انہوں نے پناہ نہیں دے گی۔ ایک غرقد نامی درخت ہے جدے پیچھے یہودی لکن گے۔ حدیث دے اندر آمدہ ہے آقا نے فرمایا او جڑے پتھر پیچھے بھی لکن گے نا، وہ پتھر بھی آکھے گا میرے پیچھے جے، کسی درخت دے تھلے بھی، لیکن ایک غرقد درخت ہے۔ آج بھی اسرائیل دے اندر سب تو زیادہ جڑا درخت لگایا جا رہا ہے وہ غرقد ہے، کیونکہ انہوں نے حضور دی زبان تے اعتبار ہے، انہوں نے نبی دی زبان تے اعتبار ہے۔ دیکھو انہوں دا مطالعہ دیکھو کہ حضور نے فرمایا غرقد درخت انہوں پناہ دے گا، انہوں نے درخت لانا شروع کر چکے۔ آج بھی دیکھو سب تو زیادہ درخت جڑا ہے وہ غرقد درخت جڑا ہے اسرائیل دے اندر لگیا ہویا ہے، لیکن پھر وہ کتھے درخت پناہ دے گا؟ مسلمانہ دا جہاد ہوئے گا۔ تو آج جڑی صورت حال ہے فلسطین دی کہ وہ مقدس ترین جگہ کہ جن بدبختانوں کسی نے پناہ نہیں دیتی انہوں نے مسلمانہ نے پناہ دیتی، اور آج وہ مسلمانہ تے حکومت بھی کرن اور مسلمانہ تے ظلم و ستم ڈھان کہ جو کسی نہ بچے دا خیال کر نہ کسی بڑے دا خیال کر، اپنی طاقت دے بل بوتے تے مسلمانہ تے ظلم ڈھان، تو مسلمان حکمرانہ دی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی طرح متحد ہون جس طرح کافر کٹھے نے۔ یاد رکھو یہودی حدیث دے اندر آندہ یہودی حکومت نہیں قائم کر سکن گے، یہودی کلے حکومت قائم نہیں کر سکن گے۔ آج بھی ہم صالح نے جدو حملہ کیتا تو انہاں دے وزیر اعظم دا انٹرویو سنو، انہیں آکھیا کہ امریکہ ساڈی مدد کرے۔ معلوم ہویا کہ امریکہ دی مدد تو بغیر یہ سلطنت قائم نہیں ہو سکتی، خود بخود یہودیاں دی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو پوری امت مسلمان دی یہ ذمہ داری دے اندر شامل ہے انہاں بچیاں دی خاطر
انہاں عورتوں دی خاطر، اس بیت المقدس دی خاطر. وہ بیت المقدس صرف فلسطین دا مرکز نہیں، وہ ساڈا بھی مرکز ہے. صرف انہاں واسطے پاکیزہ جگہ نہیں، ساڈے واسطے بھی پاکیزہ جگہ ہے. صرف انہاں دا قبلہ اول نہیں، ساڈا بھی قبلہ اول ہے. جس طرح انہاں واسطے محترم ہے اسی طرح ساڈے واسطے بھی محترم ہے. اسی واسطے پوری امت مسلمان دے حکمراناں نو جذبہ ایمانی دا اظہار کرنا چاہیے. جس طرح کافر کٹھے دے اسی طرح مسلمان کٹھی آواز نکال دیں، انشاءاللہ مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا، خود بخود. مگر جرت دی بات ہے، بہادری دی بات ہے. سلطان عبدالحمید پاویں کمزور سی مگر انہیں کیا سی کہ نا میں فلسطین دی انی مٹی بھی دین نو تیار نہیں. ہون تو تواڈے کول فوجاں بھی نہیں، ہون تواڈے کول طاقت نہ فوج بھیجو، تسی دھمکی دے لا سکدے ہو، وہ دابا ہی مار چھڑو، پہنا بھی تواڈا بڑا ہے. ایک کٹھے ہو کے ایک اجلاس ہی کر دو، او دے اندر ذرا کوئی دنیا دے سامنے اپنے جذبہ ایمانی دا اظہار تے کرو، غیرت ایمانی دا اظہار کرو. انشاءاللہ غیرت ایمانی دا اظہار کرو گے تو انشاءاللہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بات ہے کہ مسلمانہ دی اندر اتحاد نہیں، اتفاق نہیں. بس وہ کہندے نے کہ او مریا ہے تو میں تے بچے آنا. جس طرح کسان نے وہ لے کے آیا نا چوہے پھڑن والی کی کہندے انہوں کڑکی، تے چوہا جڑا نا دوڑدا ہویا ککڑ کول گیا، کہنے لگا کڑکی آ گئی. انہیں کہا میرا مسئلہ تے ہے نہیں، تیرا ہی ہے. کڑکی دے اندر ککڑ تے نہیں آندے. وہ دوڑدا ہے بکرے کول گیا، وہ کسان نے کڑکی لے آندیا، آکھن لگا جناب کڑکی تے بکرے تے نہیں آندے، یہ مسئلہ تیرا ہے. انہیں کہا ٹھیک ہے، وہ دی کہے نہیں سنی. تے پھر انج ہویا کہ رات نو کڑکی لگی سی تے وچ سپ آ گیا. تے کسان دی بیوی ہے سمجھی کہ شاید چوہا ہے، ہنیرا سی. وہ سپ دی کو پوچھل آئی سی، باقی وہ بچے ایس. وہ لگی جدو پھڑن تے سپ نے ڈنگ مار چھڑے. جدو ڈنگ وجیا تے لگے علاج مال جے ہون. کیم سناسی نے آکھیا انہوں یخنی پلاؤ مرغے دی. انہاں کیا پھڑو مرغا، حلال ہو گیا. مرغے دی یخنی پیتی، مرغا صاحب تر گئے. تے پھر کسان دی بڑھی بھی تر گئی، وہ بھی فوت ہو گئی. انہاں کہا کرو ختم، انہاں کہا کرو لیلا. جڑا کہندہ ہی میرا مسئلہ نہیں، یہ چوہے دا مسئلہ ہے. چوہا بچ گیا، لیلا بھی ٹر گیا تے مرغا بھی ٹر گیا. یہ صرف فلسطین دا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت مسلمان دا مسئلہ ہے. یہ صرف انہاں دا مسئلہ نہیں، یہ غیرت والیاں دا مسئلہ ہے، جذبہ ایمان والیاں دا مسئلہ ہے. اللہ کرے کہ سارے حکمراناں نو، مسلمان حکمراناں نو اللہ غیرت ایمانی عطا فرمائے. باقی تواڈی بھی ساڈی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی دعاواں دے اندر فلسطین دے ان غریب مجاہدین واسطے، مسلماناں واسطے ضرور دعا کرو کہ اللہ پاک انہاں نو فتح اور کامرانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.